السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں قائم نیوز اور میں ہوں عبداللہ حسن۔ بڑھتے ہیں ہیڈ لائنز کی جانب۔ دنیا بھر میں شہیدان کربلا کی عزاداری کا سلسلہ جاری۔ کربلا معلیٰ میں امام حسین علیہ السلام اور حضرت عباس علمدار کے روزہ مبارک بین الحرمین اور اس کے اطراف کی سڑکوں پر لاکھوں زائرین عزاداری میں مصروف۔ روزہ حضرت امام حسین علیہ السلام میں عزاداری سید الشہداء کا سلسلہ جاری ہے۔ حرم امام حسین علیہ السلام میں پاکستانی دستے نے بھی نوحہ خوانی و ماتم داری کی اور بی بی سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کو ان کے مظلوم لال کا پرچہ دیا۔ سالہ گزشتہ کی طرح اس سال بھی کینیڈا کے سب سے بڑے شہر ٹورانٹو میں جلوس عاشورہ 10 محرم کو برآمد ہوگا۔ کورونا وبا کے باعث اس سال بھی جلوس عزا پیدل کے بجائے عظیم الشان کار ریلی کی صورت میں نکالا جائے گا۔ دنیا بھر کی طرح کینیڈا میں بھی محرم الحرام میں عزاداری کا سلسلہ جاری ہے۔ مارکھم فیئر گراؤنڈ میں روزہ عاشور کی مجلس 1:30 بجے دن اور مجلس شام غریبہ رات 9:30 بجے منعقد ہوگی۔ نیو جرسی امریکہ کے مرکزی امام بارگاہ در حسین میں 1 محرم سے 12 محرم تک علامہ سید منتظر مہدی رضوی عشرہ اول کی مجالس سے خطاب کر رہے ہیں۔ مجلس کے بعد علم حضرت غازی عباس برآمد ہوا۔ عالمی شہرت یافتہ نوحہ خواں میثم عباس نقوی نے نوحہ خوانی کی۔ میلبرن آسٹریلیا میں شاہ نجف فاؤنڈیشن کے تحت آن لائن عشرہ محرم جاری ہے۔ مجالس سے مولانا سید ابو القاسم رضوی خطاب کر رہے ہیں۔ خطیب پاکستان علامہ سید شہنشاہ حسین نقوی کا عاشورہ حسینی کی مناسبت سے قائم ٹی وی کے ناظرین کے لیے خصوصی پیغام۔ اسلام آباد میں 9 محرم الحرام کا مرکزی جلوس مرکزی امام بارگاہ اثنا عشری سے برآمد ہو کر مقررہ راستوں سے ہوتا ہوا واپس منزل پہنچ کر اختتام پذیر۔ کراچی میں 9 محرم الحرام کا مرکزی جلوس نشتر پاک سے برآمد ہوا، جو اپنے روایتی راستوں سے ہوتا ہوا کھارا در امام بارگاہ حسینیہ ایرانیان پر اختتام پذیر ہو گیا۔ لاہور میں 9ویں محرم الحرام کی مناسبت سے برآمد ہونے والا شبیع الذوالجناح اور علم پاک کے جلوس اپنے مقررہ راستوں سے ہوتے ہوئے اختتام پذیر۔ پاکستانی شہر روڑی میں 450 سالہ قدیمی شمع گل کا ماتمی جلوس مرکزی امام بارگاہ سے برآمد کیا گیا۔ ماتمی جلوس کو 9 ڈھالا ماتمی جلوس بھی کہا جاتا ہے۔ مسلسل 38 گھنٹے جاری رہنے والے جلوس میں ملک بھر سے عزاداران امام حسین علیہ السلام شرکت کرتے ہیں اور ہر طرف سے لبیک یا حسین کی صدائیں گونجتی رہتی ہیں۔ امام حسین علیہ السلام کا غم تا قیامت جاری رہے گا۔ اسی عزم کو لیے پاکستان کے شہر حیدرآباد کے علاقے ٹنڈو میر محمود سے ماتمی جلوس نکالا گیا، جس میں بڑی تعداد میں عزاداروں نے شرکت کی۔ جلوس کے شرکا نے علم عباس اٹھا رکھے تھے، جو علمدار کربلا سے ایفائے عہد کی علامت ہیں۔ میاں والی میں دریائے سندھ کے کنارے آباد گاؤں ککڑا والا میں 100 سال سے جاری 9 محرم الحرام کا کشتیوں کا جلوس خصوصی اہمیت کا حامل ہے۔ عزاداران حسین ماڑی انڈس کے مقام سے کشتیوں کے ذریعے دریا پار کر کے ککڑا والا پہنچتے ہیں۔ پاکستان بھر میں عشرہ محرم الحرام کے حوالے سے مجالس اور جلوسوں کا سلسلہ جاری ہے۔ 9 محرم الحرام کو جھنگ میں ماتمی جلوس عزا برآمد ہوا۔ جلوس عزا اپنے مقررہ راستوں سے ہوتا ہوا امام بارگاہ حیدر قرار پہنچ کر اختتام پذیر ہوا۔ ملتان میں جنوبی پنجاب کا سب سے بڑا علم الذوالجناح کا جلوس اختتام پذیر ہو گیا۔ جلوس اپنے روایتی راستوں سے ہوتا ہوا امام بارگاہ ممتاز آباد میں اختتام پذیر ہوا۔ جلوس میں سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے۔ پاکستان کے شہر سرگودا میں 9 محرم الحرام کو علم الذوالجناح کا جلوس برآمد کیا گیا۔ جلوس عزا میں عزاداران امام حسین علیہ السلام نے کثیر تعداد میں شرکت کی۔ ملک کے دیگر علاقوں کی طرح گلگت بلتستان میں بھی 9 محرم الحرام کے جلوس عزا برآمد ہوئے۔ پاکستان کے قبائلی ضلع کرم کے شہر پارا چنار سمیت ضلع کی 229 امام بارگاہوں میں عزاداری جاری ہے۔ پارا چنار کی مرکزی امام بارگاہ سے شب عاشور کا ماتمی جلوس برآمد ہوا۔ عزاداروں نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ پاکستان کے ضلع ہنگو میں 9 محرم الحرام کی مناسبت سے ماتمی جلوس قومی امام بارگاہ سے برآمد ہوا۔ جلوس عزا کے دوران سیکیورٹی کے فول پروف انتظامات کیے گئے۔ 9 محرم الحرام کی مناسبت سے پاکستان کے شہر کوہاٹ اور علاقہ بنگش میں 112 امام بارگاہ میں مجلس عزا برپا ہوئی۔ کراچی پاکستان کے علاقے امروہہ سوسائٹی میں شب غربت آل اطہار کی مجلس 11 بجے شب کو منعقد ہوگی۔ بعد جلوس عزا برآمد ہوگا۔ گلگت میں محرم الحرام کے دوران جگہ جگہ سبیلیں لگی ہوئی ہیں۔ سبیلوں میں شہریوں کے لیے پانی اور مختلف اقسام کے مشروبات پیش کیے جاتے ہیں۔ حضرت امام حسین علیہ السلام اور شہداء کربلا کی یاد میں برآمد ہونے والا
جلوسوں میں شبیع ذوالجناح کو ایک مرکزی مقام حاصل ہے۔ پاکستان کے قبائلی شہر پارچنار میں مرکزی امام بارگاہ سے برآمد کیے جانے والے شبیع ذوالجناح کی تیاری سے متعلق بھی خصوصی رپورٹ بلیٹن میں شامل ہے۔ ہیڈ لائنز آپ نے ملاحظہ کی اور بڑھتے ہیں خبروں کی تفصیلات کی جانب۔ دنیا بھر میں شہیدان کربلا کی عزاداری کا سلسلہ جاری ہے اور کربلا میں امام حسین علیہ السلام اور حضرت عباس علیہ السلام کے روضہ مبارک بین الحرمین اور اس کے اطراف کی سڑکوں پر لاکھوں زائرین عزاداری میں مصروف ہیں۔ کربلا معلی سے موصول خبروں کے مطابق سید الشہداء حضرت امام حسین علیہ السلام اور علمدار کربلا حضرت عباس علیہ السلام کے روضے بین الحرمین اور روضہ ہائے مبارک کے اطراف کی سڑکوں عراق اور دنیا بھر سے آئے ہوئے لاکھوں زائرین اور سوگواروں سے بھری ہوئی ہیں۔ رپورٹ کے مطابق 9 محرم کا سورج طلوع ہوتے ہی مختلف ماتمی دستے بین الحرمین اور بارگاہ حسینی کی جانب میں آنا شروع ہو گئے۔ اس وقت روضہ ہائے مبارک بین الحرمین اور اطراف کی سڑکوں پر دسیوں لاکھ عزادار سینہ زنی اور نوحہ خوانی میں مصروف ہیں۔ لاکھوں عراقی بھی ملک کے دیگر علاقوں سے کئی دن کی مسافت پیدل طے کر کے کربلا معلی پہنچے ہیں، جبکہ دوسرے عراقی شہروں کی بہت سے ماتمی دستے کربلا معلی کے نزدیک پہنچ چکے ہیں۔ دوسرے شہروں سے کربلا معلی پہنچنے والے عراقی عزاداروں میں برادران اہل سنت کے عزاداری کے دستے میں بھی شامل ہیں، جو عراقی کردستان اور دیگر سنی آبادی والے عراقی علاقوں سے شہیدان کربلا کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے کربلا معلی پہنچے ہیں۔ اس کے علاوہ کینیڈا، امریکہ، برطانیہ، جرمنی، آسٹریلیا، ترکی، ایران، پاکستان، ہندوستان، آذربائیجان اور مختلف عرب ملکوں سمیت دنیا کے بہت سے ملکوں سے لاکھوں زائرین عاشورائے حسینی میں شرکت کے لیے کربلا معلی پہنچ چکے ہیں۔ روضہ حضرت امام حسین علیہ السلام میں عزاداری سید الشہداء کا سلسلہ جاری ہے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام میں پاکستانی دستے نے بھی نوحہ خوانی اور ماتم داری کی اور بی بی سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کو ان کے مظلوم لال کا پرسہ دیا۔ سال ہے گزشتہ کی طرح اس سال بھی کینیڈا کے سب سے بڑے شہر ٹورانٹو میں جلوس عاشورہ 10 محرم کو برآمد ہوگا۔ کورونا وبا کے باعث اس سال بھی جلوس اعزا پیدل کے بجائے عظیم الشان کار ریلی نکالی جائے گی۔ تفصیلات بتا رہے ہیں عاشورہ ڈے کار ریلی کے چیف آرگنائزر ثقلین تقوی۔ مومنین کرام، اس سال بھی انشاءاللہ جلوس عاشورہ ٹورنٹو میں جلوس عاشورہ بروز عاشورہ کار ریلی کی صورت میں برآمد ہوگا۔ کووڈ-19 کے کرائسس کی وجہ سے اس سال بھی پیڈسٹرین جلوس کی اجازت نہیں ہے شہر کی انتظامیہ کی طرف سے، اور کوئی بھی جلوس برآمد نہیں ہوا اس سال بھی ٹورنٹو میں، اور دوسری اقوام کے جلوس اور پریڈس وغیرہ برآمد ہوتی ہیں۔ تو انشاءاللہ بس اس سال تھوڑی بہتری یہ آئی ہے کہ ملکن پارک میں اعمال مجلس کی اجازت مل گئی ہے، تو انشاءاللہ ٹھیک 9 بجے اعمال عاشورہ منعقد ہوں گے اور 10 بجے مجلس ہوگی، جس سے مولانا سید حسین شیرازی صاحب قبلہ خطاب فرمائیں گے، اور ٹھیک 10:30 بجے انشاءاللہ کار ریلی کی صورت میں جلوس عاشورہ برآمد ہوگا۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ اس میں زیادہ سے زیادہ تعداد میں شرکت کریں، جس طرح آپ نے گزشتہ سال شرکت کی تھی۔ الحمدللہ گزشتہ سال 1500 سے زائد گاڑیاں اس کار ریلی میں شریک ہوئی تھیں۔ اس سال بھی آپ سے گزارش ہے کہ اس زیادہ سے زیادہ اپنی کاروں میں بیٹھ کے اپنی فیملیز کو لے کر آئیں اور اس جلوس میں شرکت کی۔ اس جلوس کا دورانیہ، اس ریلی کا دورانیہ تقریباً 50 کلومیٹر ہے، جو 3 سے 4 گھنٹے کا ٹائم لے کے قریباً 2 بجے حسینیہ پاسمور یہ ریلی پہنچے گی اور وہیں پہ اختتام پذیر ہوگی، اور وہاں جو ہے علم جلوس کی زیارت کرائی جائے گی۔ آپ لوگ گاڑیوں میں ہی بیٹھے رہیے گا اور علم جلوس کی زیارت کیجیے گا، اور آپ کی گاڑیوں تک ہی انشاءاللہ تبرک پہنچایا جائے گا۔
دنیا بھر کی طرح کینیڈا میں بھی محرم الحرام میں عزاداری کا سلسلہ جاری ہے۔ مارکھم فیئر گراؤنڈ میں روز عاشور کے مجلس 1:30 بجے دن اور مجلس شام غریبہ رات 9:30 بجے منعقد ہوگی۔ مارکھم فیئر گراؤنڈ میں روز عاشور کے مجلس 29 اگست کو دن 1:30 بجے منعقد ہوگی، جبکہ مجلس شام غریبہ رات 9:30 بجے منعقد ہوگی۔ کورونا SOPs کے تحت مارکھم فیئر گراؤنڈ میں مومنین اور مومنات کے لیے محدود نشستوں کا اہتمام کیا گیا ہے، جبکہ بڑی تعداد میں عزادار گراؤنڈ میں گاڑیوں میں بیٹھ کر ریڈیو پر ہی مجالس سن رہے ہیں۔ گاڑیوں میں بیٹھے عزاداروں کے لیے گراؤنڈ میں کئی بڑی سکرینز بھی لگائی گئی ہیں۔ نیو جرسی امریکہ کے مرکزی امام بارگاہ در حسین میں 1 محرم سے 12 محرم تک علامہ سید منتصر مہدی رضوی عشرہ اولیاء کے مجالس سے خطاب کر رہے ہیں۔ مجلس عزا کے بعد علم حضرت غازی عباس برآمد ہوا۔ عالمی شہرت یافتہ نوحہ خواں میثم عباس نقوی نے نوحہ خوانی کی۔ امریکہ میں مقیم قائم ٹی وی کے نمائندے امداد نقوی کے مطابق مجلس عزا میں فضائل اور مصائب شہداء کربلا بیان کرتے ہوئے علامہ سید منتصر مہدی رضوی نے کہا ہے کہ کربلا میں اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوتے تو آپ وہی کرتے جو آپ کی تربیت یافتہ پیارے نواسے حسین علیہ السلام نے کیا۔ ایام عزا تاریخ اسلام یاد دلانے کے ایام ہیں۔ ذکر اہل بیت علیہ السلام ذکر الہی ہے۔ تمام تر کمالات کا مجموعہ حضرت محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ ہم سب حسین ابن علی علیہ السلام کے ماننے والے ہیں جنہوں نے نظریہ توحید کو کربلا میں بچایا۔ بعد مجلس عزا علم غازی عباس علمدار برآمد ہوا۔ برآمد ہوا۔ اس موقع پر عالمی شہرت یافتہ نوحہ خواں میثم عباس نقوی نے اپنے مخصوص انداز میں نوحہ خوانی کی۔ بازو جو کٹے دانتوں میں مشکی زیادہ بایا، بازو جو کٹے دانتوں میں مشکی زیادہ بایا، جب مشک چھدی پھر وہ حیادار نہ آیا، ہے علم اور علمدار نہ آیا۔ میلبرن آسٹریلیا میں شاہ نجف فاؤنڈیشن کے تحت آن لائن عشرہ محرم جاری ہے۔ مجالس سے مولانا سید ابو القاسم رضوی خطاب کر رہے ہیں۔ آن لائن مجالس سے خطاب کرتے ہوئے مولانا سید ابو القاسم رضوی نے کہا، دور حاضر میں بھی دنیا کے مختلف حصوں میں آزادی، استقلال اور حریت پر مبنی تحریکیں بھی کربلا اور حسینیہ سے استفادہ کر رہی ہیں اور ظلم و تجاوز کے خلاف حسینی عزم کے ساتھ جد و جہد کر رہی ہیں۔ دنیا انسانیت کے تمام انسان امام حسین علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کی سیرت، عمل، کردار اور جد و جہد سے رہنمائی لے رہے ہیں۔ چونکہ معاشرے کے اجتماعی مسائل کے حل اور معاشرے میں تبدیلی لانے کے لیے ایک مشن کی ضرورت ہوئی ہے، اس لیے امام حسین علیہ السلام کی جد و جہد کو ایک مشن کے طور پر دیکھا جا رہا ہے۔ خطیب پاکستان علامہ سید شہنشاہ حسین نقوی کا عاشورہ حسینی کی مناسبت سے قائم ٹی وی کے ناظرین کے لیے خصوصی پیغام۔ علامہ شہنشاہ حسین نقوی نے پیغام عاشورہ میں یہ کہا کہ مولا امام حسین علیہ السلام نے اپنے نانا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کی اصلاح کے لیے قیام کیا، لہٰذا ہمیں بھی امت محمدی کے امور کی اصلاح میں کردار ادا کرنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیغام عاشورہ وہی ہے جو پیغام حسین ہے، اور پیغام حسین یہ ہے کہ انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی، میں اپنے نانا کی امت کی اصلاح کرنے چلا ہوں۔ ہمیں امت کے امور کی اصلاح کرنی ہے، ہمیں مسلمانوں کے معاملات کو بہتر دینی ہے اور اپنا کردار اس میں مثبت عطا کرنا ہے۔ اللہ ہمیں حسینیوں میں شمار فرمائے۔ اسلام آباد میں 9 محرم الحرام کا مرکزی جلوس مرکزی امام بارگاہ اثناء عشری سے برآمد ہو کر مقررہ راستوں سے ہوتا ہوا واپس منزل پہنچ کر اختتام پذیر ہو گیا۔ حضرت امام حسین علیہ السلام اور ان کے باوفا ساتھیوں کی عظیم قربانی کی یاد میں آج شہر شہر میں 9 محرم کے مرکزی جلوس نکالے گئے۔
اس موقع پر پاکستان کی دارالحکومت اسلام آباد میں 9 محرم الحرام کا جلوس مرکزی امام بارگاہ اثنا عشری سے برآمد ہوا اور مقرر راستوں سے ہوتا ہوا واپس منزل پہنچ کر اختتام پذیر ہوا۔ جلوس کے راستوں پر عزاداروں کے لیے پانی اور مشروبات کی سبیلیں لگائی گئی ہیں اور سیکیورٹی کے بھی سخت انتظامات کیے گئے تھے۔ کراچی میں 9 محرم الحرام کا مرکزی جلوس نشر پاک سے برآمد ہوا جو اپنے روایتی راستوں سے ہوتا ہوا کھارا در میں امام بارگاہ حسینیہ ایرانیان پر اختتام پذیر ہو گیا۔ پاک محرم ایسوسی ایشن کی جانب سے نکالے گئے مرکزی جلوس کی قیادت پاک حیدری اسکاؤٹس نے کی۔ جلوس برآمد ہونے سے قبل نشر پاک میں مرکزی مجلس سے علامہ شہنشاہ حسین نقوی نے خطاب کیا۔ جلوس کے شرکا نے مسجد امام بارگاہ علی رضا کے سامنے ایم اے جناح روڈ پر علامہ حیدر نقوی کے زیر اقتداء نماز ظہرین ادا کی۔ جلوس میں عطاداروں نے علم، زلجنا، تابوت سمیت دیگر شبیہیں بھی اٹھا رکھی تھیں۔ جلوس اپنے مقررہ راستوں سے ہوتا ہوا حسینیہ ایرانیان پر اختتام پذیر ہو گیا۔ جلوس کی سیکیورٹی کے لیے جلوس کی گزرگاہ کی طرف آنے والی گلیاں اور سڑکوں کو کنٹینرز لگا کر سیل کیا گیا تھا۔ جلوس کی سیکیورٹی پر پولیس کے 5000 سے زائد افسران و جوان تعینات کیے گئے تھے۔ لاہور میں 9 محرم الحرام کی مناسبت سے برآمد ہونے والے شبیع الزلجنا اور علم پاک کے جلوس اپنے مقررہ راستوں سے ہوتے ہوئے اختتام پذیر ہو گئے۔ 9 محرم کو مرکزی جلوس اسلام پورہ کے علاقہ پانڈو اسٹریٹ امام بارگاہ سے برآمد ہوا جو اپنے مقررہ راستوں سے ہوتا ہوا رات گئے امام بارگاہ اسلام پورہ میں اختتام پذیر ہوا۔ جلوس مین بازار، عمر روڈ، نیلی بار چوک، سول سیکریٹریٹ، بورڈ آف ریونیو، ٹیکس آفس سے ہوتا ہوا بابا موج دریا روڈ پہنچا جہاں امام بارگاہ خیمہ سعادات میں مجلس عزا ہوئی اور وہاں سے جلوس اپنے مقررہ راستوں سے ہوتا ہوا واپس اسلام پورہ پہنچا۔ اسی طرح شادمان میں بھی 9 محرم کو جلوس اپنے مقررہ راستوں سے ہوتا ہوا شاہ جمال میں اختتام پذیر ہوا۔ پاکستانی شہر روڑی میں 450 سالہ قدیمی شمع گل کا ماتمی جلوس مرکزی امام بارگاہ سے برآمد کیا گیا۔ ماتمی جلوس کو 9 ڈھالا ماتمی جلوس بھی کہا جاتا ہے۔ مسلسل 38 گھنٹے جاری رہنے والے جلوس میں ملک بھر سے عزاداران امام حسین علیہ السلام شرکت کرتے ہیں اور ہر طرف سے لبیک یا حسین کی صدائیں گونجتی رہتی ہیں۔ امام حسین علیہ السلام کا غم تا قیامت تک جاری رہے گا۔ اسی عزم کو لیے پاکستان کے شہر حیدرآباد کے علاقے ٹنٹو میر محمود سے ماتمی جلوس نکالا گیا جس میں بڑی تعداد میں عزاداروں نے شرکت کی۔ جلوس کے شرکا نے علم عباس اٹھا رکھے تھے جو علمدار کربلا سے ایفائے عہد کی علامت ہیں۔ ٹنٹو میر محمود سے برآمد ہونے والے جھولے پاک والا جلوس انجمن سفینات الحسینی امام بارگاہ پر اختتام پذیر ہو گیا۔ میاں والی میں دریائے سندھ کے کنارے آباد گاؤں ککڑا والا میں 1 صدی سے جاری 9 محرم الحرام کا کشتیوں کا جلوس خصوصی اہمیت کا حامل ہے۔ عزاداران حسین ماڑی انڈس کے مقام سے کشتیوں کے ذریعے دریا پار کر کے وانڈا ککڑا والا پہنچتے ہیں۔ 1 صدی کی روایت کو برقرار رکھے ہوئے اس سال بھی عاشقان حسین مختلف علاقوں سے جلوس لے کر ماڑی انڈس کے مقام سے کشتیوں کے ذریعے دریائے سندھ پار کر کے ککڑا والا پہنچے جہاں وہ مرکزی جلوس میں شامل ہوئے اور پرسہ بھی دیا۔ ماتمی جلوسوں کے رستوں میں جگہ جگہ شربت اور دودھ کی سبیلیں بھی لگائی گئیں جبکہ نظر و نیاز کا سلسلہ بھی جاری رہا۔ ماتمی جلوس میں جوانوں اور بزرگوں کے ساتھ ساتھ بچوں نے بھی بڑی تعداد میں شرکت کی۔ پاکستان بھر میں 10 محرم الحرام کے حوالے سے مجالس اور جلوسوں کا سلسلہ جاری ہے۔ 9 محرم الحرام کو جھنگ موزہ روڈ میں ماتمی جلوس اعضا برآمد ہوا۔ جلوس اعضا اپنے مقرر راستوں سے ہوتا ہوا امام بارگاہ حیدر قرار پہنچ کر اختتام پذیر ہوا۔ خضر خان کی رپورٹ ملاحظہ کرتے ہیں۔ ملک بھر میں 10 محرم الحرام کے حوالے سے جلوس اور مجالس کا سلسلہ جاری ہے۔
جنگ میں 10 محرم الحرام کا ماتمی جلوس برآمد ہوا جس میں عزاداروں کی ایک بڑی تعداد نے شرکت کی۔ جلوس کے دوران نوحہ خوانی، سینہ کوبی اور زنجیر زنی کی گئی۔ جلوس اپنے مقررہ راستوں سے ہوتا ہوا مقامی امام بارگاہ میں اختتام پذیر ہو گیا۔ جلوس کے راستوں پر سبیل علی اصغر کا اہتمام بھی کیا گیا تھا۔ جلوس کے اختتام پر مجلس اعزام منعقد کی گئی جس سے علماء و ذاکرین نے خطاب کیا اور آل محمد کے مصائب بیان کیے۔ خضر عباس، کیم ٹی وی، جنگ۔ ملتان میں جنوبی پنجاب کا سب سے بڑا علم و ذوالجناح کا جلوس اختتام پذیر ہو گیا۔ جلوس اپنے روایتی راستوں سے ہوتا ہوا امام بارگاہ ممتاز آباد اختتام پذیر ہوا۔ جلوس میں سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے تھے۔ ملتان میں 9 محرم الحرام کے حوالے سے شہر بھر میں چھوٹے بڑے 80 جلوس نکالے گئے جس میں سب سے بڑا اور قدیمی علم و ذوالجناح کا جلوس ممتاز آباد سے برآمد ہوا۔ جلوس میں عزاداروں نے ماتم داری اور سینہ کوبی کی۔ جلوس میں انتظامیہ کی جانب سے سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے۔ جلوس اپنے روایتی راستوں سے ہوتا ہوا ممتاز آباد امام بارگاہ پر پہنچ کر اختتام پذیر ہوا۔ پاکستان کے شہر سرگودا میں 9 محرم الحرام کو علم و ذوالجناح کا جلوس برآمد کیا گیا۔ جلوس اعظم